تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 69۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون۔ ترجمہ: کیا تم نہیں دیکھتے ان نادانوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ سورہ مؤمن آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ ان ٹھوس اور قطعی دلیلوں کے باوجود وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑنا ان کی فطرت بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسولوں کے ساتھ انہیں چڑ سی ہو گئی ہے۔ سوچے سمجھے بغیر ہر وقت وہ ان کی تکذیب میں لگے رہتے ہیں۔ ان گوناگون خرابیوں کے باعث ان کی ہدایت پذیری کی صلاحیت دم توڑ چکی ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 70۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون۔ ترجمہ: جن لوگوں نے جھٹلایا اس کتاب کو اور اس چیز کو بھی جو دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، انہیں اپنی تکذیب کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 71۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون۔ ترجمہ: جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں، انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 70 اور 71 کی تفسیر۔ اس بیجا ضد اور ہٹ دھرمی کا انجام انہیں عنقریب ہی معلوم ہو جائے گا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 72۔ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔ ترجمہ: کھولتے ہوئے پانی میں، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 72 کی تفسیر۔ ان کے گلے میں طوق اور زنجیر ہوگی، انہیں گھسیٹ کر کھولتے ہوئے پانی کے چشموں پر لے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ تم نے ہائے پیاس کا شور مچا رکھا تھا، اب پیٹ بھر کر پانی پی لو۔ جب وہ بادل نخواستہ چند گھونٹ زہر مار کریں گے تو پھر انہیں آتش جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یسحبون صحب سے ہے، اس کا معنی ہے گھسیٹ کر لے جانا۔ یسجرون، مجاہد اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ تنور کو ایندھن سے بھر دینا پھر اسے جلانا، اسی مناسبت سے یسجرون کا معنی کیا گیا ہے، یعنی انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور وہ اس کا ایندھن بن جائیں گے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 73۔ ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون۔ ترجمہ: پھر پوچھا جائے گا ان سے، کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے؟ سورہ مؤمن آیت نمبر 74۔ من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین۔ ترجمہ: اللہ کے سوا، بس ادیاس کہیں گے وہ تو گم ہو گئے ہم سے، بلکہ ہم تو کسی چیز کو پوچھتے ہی نہ تھے اس سے پہلے، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 74 کی تفسیر۔ اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں ہمارے رسولوں نے بار بار سمجھایا کہ شرک سے باز آ جاؤ، لیکن تم نے ایک نہ سنی۔ لو اب چکھو اپنے کرتوتوں کی سزا، نیز تمہارے وہ بت کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ آج تمہیں دوزخ سے نکال کر اور اس عذاب علیم سے چھڑا کر کیوں نہیں لے جاتے؟ اس وقت ان کی پشیمانی کی انتہا ہو جائے گی، وہ کہیں گے کہ آج تو وہ بت کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ اس کے معن بعد مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کسی غیر خدا کی پرستش کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 75۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون۔ ترجمہ: یہ سزا اور رسوائی بدلہ ہے اس کا کہ تم خوشیاں منایا کرتے تھے زمین میں اپنے عارضی اقتدار پر ناحق، اور بدلہ ہے اس کا جو تم اپنے فانی اموال و املاک پر اترایا کرتے تھے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 75 کی تفسیر۔ ان کی گمراہی اور نور ہدایت سے محرومی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 76۔
ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ ترجمہ: اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم وہاں ہمیشہ رہنے والے ہو، پس یہ بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر و غرور کرنے والوں کا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 77۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ ترجمہ: اے حبیب، آپ ان کی نازیبا حرکتوں پر صبر فرمائیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو ہم خواہ آپ کو دکھائیں اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ان سے ہم نے وعدہ کیا ہے، یا اس سے پہلے ہی آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، یہ بچ نہیں سکتے، آخر کار ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 77 کی تفسیر۔ بڑی مخلصانہ کوششوں کے باوجود کفار اپنی روش کو ترک کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے، اور اسلام کے خلاف ان کی سرگرمیاں تیز سے تیز تر ہوتی جاتی تھیں۔ مولا کریم اپنے حبیب مکرم کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں، نیز بتایا جا رہا ہے کہ دین اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی کامیابی کا جو وعدہ آپ کے ساتھ کیا گیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاغوتی قوت اس وعدے کے ایفاء میں مزاحم نہیں ہو سکتی۔ کفار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کس طرح ان کے بتوں کی خدائی کا تخت اوندھا ہوتا ہے، اور کس طرح دین محمدی کا پرچم اونچا، بہت اونچا نیل گوں فضا میں لہراتا ہے۔ اور اگر بعض کافر دین کے مکمل غلبے کا نظارہ کرنے سے پہلے مر جائیں اور ان کی اپنی عمر بھر کی کوششوں کی ناکامی کا صدمہ دیکھنا نصیب نہ ہو، تو آخر کار انہیں لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے، وہاں ان کا کچومر نکل جائے گا۔ علامہ ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں کہ یہ صبر کی تلقین محض تانیث اور اطمینان کے لیے ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صبر کا دامن پہلے ہی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 78۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے بھیجے تھے پیغمبر آپ سے پہلے بھی، ان میں سے بعض کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا، اور ان میں سے بعض کا ذکر قرآن کریم میں آپ سے نہیں کیا، اور کسی رسول کی مجال نہ تھی کہ وہ لے آتا کوئی نشانی اللہ کی اجازت کے بغیر۔ پس جب آئے گا اللہ کا حکم تو فیصلہ کر دیا جائے گا حق و انصاف کے ساتھ، اور باطل پرست وہاں سراسر گھاٹے میں رہیں گے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 78 کی تفسیر۔ یعنی کوئی رسول اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر معجزے نہیں دکھایا کرتا۔ یہ کوئی کھیل تماشا تو ہے نہیں کہ جب بھی چند بے فکرے اکٹھے ہو کر آ گئے اور انہوں نے کسی معجزے کا مطالبہ کیا تو جھٹ معجزہ دکھا دیا گیا۔ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ معجزہ تو ایک فیصلہ کن چیز ہے۔ جو لوگ معجزے طلب کریں اور اپنا مطلوبہ معجزہ دیکھ لینے کے باوجود ایمان لانے میں پس و پیش کرنے لگیں تو پھر انہیں مزید مہلت نہیں دی جاتی، فوراً عذاب الہی آتا ہے اور ان کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی نبی اس وقت تک معجزہ نہیں دکھاتا جب تک حکم الہی نہ ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے نبی معجزہ دکھاتا ہے اور پھر بھی لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے تو قضی بینہم بالحق کا روح فرسا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں پر 24ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔